آئیے ہمارا آپ سے پہلے اپنے رسائل کائنات کے مرکز عقیدت ارواح الافداء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسکرات میں دنیا پاک کی نظریں پیش کرنے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والابدان وعافیت الابدان وشفائها ودون الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت محترم، گزشتہ جمعے کو نئے سال کے جشن کے موقع پر جو خرافات جو گناہوں کی نظم آرائی ہوتی ہے اور اس سلسلے میں اس گناہ کا بہت کثرت کے ساتھ لوگ ارتکاب کر رہے ہیں وہ زنا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی اور اسلامی نقطۂ نظر سے میں نے عرض کیا تھا کہ جنوری جو ہے یہ ہمارا اسلامی سال نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ کے نزدیک نیا سال ہے۔ ہمارا اسلامی سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور سال نو منانا اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت کہ اس نے ہمیں ایک سال مزید زندگی عطا فرمائی اس نیت سے ہے تو یہ تو مباح ہوگا، لیکن یہود و نصارہ کی طرز پر یہود و نصارہ کی تقلید میں گناہوں کا ارتکاب کر کے سال نو منایا جائے تو یہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ میری امت کی امتیں 60 سے 70 سال کے درمیان اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس حد کو پار کر پائیں، تو اس امت کی ایوریج عمر اوسط عمر جو ہے تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے 70 سال بیان فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ جو 70 سال کی حد ہے اس کو بہت کم لوگ کراس کر پائے، تو پتہ چلا کہ ہر آنے والا سال جو ہے ہماری زندگی کو ہماری عمر کو کم کر رہا ہے، تو ہمیں تو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ شارحین حدیث نے بہت کم جو ہے اصحاب کے نام گنائے جنہوں نے جو ہے 70 سال سے زیادہ عمر پائی۔ صحابہ کرام میں بھی گنتی کے چند لوگ تھے جن کی عمریں جو ہے 70 سال سے زائد ہوئی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف اس 100 سال سے زیادہ تھی۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 250 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق 300 سال تھی۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ کے تعلق سے ملتا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے 120 سال 60 سال کا عرصہ زمانہ جاہلیت میں گزرا اور 60 سال کا عرصہ جو ہے آپ نے حالت اسلام میں گزارا۔ تو ایسے چند بزرگوں کی مثالیں ملتی ہیں، ہمارے زمانے میں بھی لوگ ملتے ہیں جو 70 سال سے زائد عمر کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی کم ہو گئے۔ اب جو ہے عمروں کا جو ہے گھٹنا شروع ہو گیا ہے، تو 60 سے 70 سال جو ہے ایوریج عمر ہے اس امت کی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو ہر آنے والا سال
ہماری زندگی کے 1 سال کو کم کرتا ہے، ہماری عمر کو 1 سال کم کرتا ہے. تو ایسے موقعوں پر تو ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے جو گزشتہ زندگی گزاری ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی گزاری ہے یا اس کی نافرمانی والی گزاری ہے. ماتم کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اکثر افراد، ہمارے اکثر نوجوان، ہماری قوم کے اکثر لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اور شکر کے طور پر بھی کیا جائے تو مباح تو ضرور ہے، لیکن اگر اس میں یہ سب چیزیں شامل کر لی جائیں، شراب و شباب کو شامل کر لیا جائے، زنا کو شامل کر لیا جائے سال نو کا جشن منانے کے لیے، تو اس کی حرمت میں کوئی شبہ اور کوئی تذبذب باقی نہیں ہوگا کہ ایسا کام فعل حرام ہے، اشد فعل حرام ہے، اور اس موقع پر یہی سب کیا جاتا ہے. اب تو لوگ بہانے ڈھونڈنے لگے ہیں. یہ تو سال نو کی مجلس منعقد کرنا، نیو ایئر منانا، یہ گناہوں کو جو ہے ارتکاب کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈنے جانے لگا ہے. کون سا موقع ملے اور ہم گناہوں کا ارتکاب کریں. ایسا نہیں ہے کہ زنا کا ارتکاب صرف سال نو کی تیاری کے وقت ہی کیا جاتا ہے. شراب جو ہے برتھ ڈے کے موقع پر ہی پی جاتی ہے. مختلف مواقع لوگوں نے ڈھونڈ لیے ہیں اور ان موقعوں پر جو ہے شراب و شباب کی مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. اسلام جو ہے سختی کے ساتھ ان سارے جرائم سے لوگوں کو روکتا ہے. اس زمانے میں روکا جس زمانے میں لوگوں کے لیے رکنا بے پناہ مشکل تھا، اور آج بھی لوگ ان برائیوں کو جو ہے کس شد و مد کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. منگل کے روز بہار میں جو ہے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے الیکشن کی ریلی کی، الیکشن کی کمپیننگ کی، لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ ہماری پارٹی کو ووٹ دیجیے. تو جن مدعوں پر انہوں نے بات کی اس میں ایک اہم مدعا شراب نوشی تھا کہ ہم نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ ہم نے بہار کے اندر جو ہے شراب کے پر پابندی عائد کر دی. اپنی حکومت کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ گنا رہے ہیں. WHO کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت جو اعداد و شمار پیش کر رہا ہے، جو رپورٹس پیش کر رہا ہے شراب کے مہلکات کی، شراب پینے کی وجہ سے جو تباہی اور بربادی پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں، ان اعداد و شمار کی روشنی میں نتیش کمار کہتے ہیں کہ سال بھر میں، پورے سال میں 30 لاکھ لوگ جو ہے شراب پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. آپ اندازہ کیجیے اتنی بڑی تعداد ایک سال کے اندر شراب نوشی کی وجہ سے مر جاتی ہے. اسی طرح سے وہ آگے بتاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہے، وہ تو WHO کی رپورٹ بتا رہے ہیں کہ WHO کی رپورٹ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے یہ بتاتی ہے کہ 30 لاکھ لوگ سالانہ شراب پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 13.5 لوگ جو ہے یہ کم عمری میں شراب نوشی کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 200 مہلک بیماریاں شراب پینے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں. اسی طرح سے 21% روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے یہ شراب نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ 21st سینچری میں جو ہے 21ویں صدی میں جو ہے شراب کے مہلکات بیان کیے جا رہے ہیں. چند دن پہلوں کی بات ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اس طرح سے جو ہے ہم نے بہت بڑا کام کیا اور اپنی اسٹیٹ کے اندر، اپنی ریاست کے اندر شراب پر پابندی لگا کر جو ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے ہلاکت سے بچایا. یہ آج مثال اعتراف کر رہے ہیں. اتنی دوائیاں ایجاد ہونے کے بعد، اتنے علاج ایجاد ہونے کے بعد، اتنی سہولیات ہونے کے باوجود لوگ شراب کی مہلک تباہ کاریوں سے بچ نہیں پا رہے ہیں. آپ اندازہ فرمائیے اسلام کا کیسا عظیم کارنامہ ہے کہ جس چیز کو آج پوری دنیا اپنے سارے وسائل کا استعمال کرنے کے بعد روکنے پر ممکن نہیں قادر نظر نہیں آ رہی ہے، روک نہیں پا رہی ہے، اس برائی کو، اس لعنت کو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے کس قدر کامیابی کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمایا. بڑا عظیم واقعہ ہے وہ جب مدینہ منورہ میں شراب حرام کی گئی. قرآن عظیم کی 4 آیتیں وقفے کے ساتھ نازل ہوئی تو اس وقت جو منظر تھا
وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعے کو پیش کروں گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شراب یہ عرب کے معاشرے کا لازمی جز تھی۔ شرفا جو ہے فخر کے طور پر جو ہے شراب پیا کرتے۔ اس زمانے میں بھی اہل عرب بہت ساری اخلاقی خرابیوں کا شکار تھے، لیکن تاریخی مورخین نے بیان کیا ہے کہ چند لوگ ایسے تھے جو اس وقت بھی شراب سے بچے تھے، تو ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ تاریخ کے اوراق نے ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اتنے کم لوگ تھے شراب پینے والے۔ بڑے بڑے شرفا شراب پیا کرتے تھے، شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ ایک دوسرے سے مار پیٹ کیا کرتے تھے، گالی گلوچ کیا کرتے تھے، قتال کیا کرتے تھے، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے۔ یہ حال ہر گھر میکدہ بنا ہوا تھا۔ شراب کی محفلیں جو ہے ہر گھر میں سجتی میں نظر آتی تھی۔ بہت بڑی نعمت تھی اہل عرب کے لیے۔ امام مجدد الدین فیرابوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام قاموس اللغت ہے۔ لغت کے اندر بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اور بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ عربوں کے نزدیک شراب کی اہمیت کا یہ عالم تھا کہ وہ شراب کے لیے الگ الگ نام تجویز کیا کرتے تھے۔ بڑی کثرت کے نام، بڑی کثرت کے ساتھ نام دیا کرتے تھے شراب کو، الگ الگ ناموں کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ 250 نام تو انہوں نے جمع کیے۔ عربی زبان میں شراب کے لیے 250 لفظ جو ہے استعمال کیے جاتے تھے، 250 الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ عربی زبان میں شراب کے 250 نام تھے، ان ناموں کو صرف انہوں نے جمع کیا۔ ایسے نہ جانے کتنے نام تھے جو اہل عرب شراب کی اہمیت کی وجہ سے اس کو جو ہے الگ الگ تشبیہ کے ساتھ، الگ الگ تعریف کے ساتھ، الگ الگ وصف کے ساتھ شراب کو بیان کیا کرتے۔ اس قدر شراب کے نشے امام قرطبی نے واقعہ نقل فرمایا تفسیر قرطبی میں، الاعشا نام کا عربی زبان کا ایک دور جاہلیت کا شاعر تھا۔ یہ حضور کے زمانے میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہ اس وقت موجود تھا۔ اس کی عمر جو ہے وکیپیڈیا پر اس کی ولادت جو ہے 570 عیسوی بتائی گئی ہے۔ یہ 570 عیسوی میں پیدا ہوا اور 651 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ جو ہے اس کا اصل نام جو ہے میمون بن قیس تھا، اور الاعشا کے نام سے یہ بہت مشہور و معروف تھا۔ بعد میں عربی زبان و ادب پر کام کرنے والے محققین نے جاہلی زمانے کے شعراء وہ قصائد، وہ قصیدے جنہوں نے پوری عرب دنیا کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے، جو بہت فصیح اور بلیغ تھے، ان کو ایک طرف جمع کیا تو بڑے بڑے عربی شعراء کے جو دیوان تھے ان کو کھنگالے گئے۔ محققین میں جو ہے کھنگالا، اور بڑے بڑے عربی شعراء کے محققین شعراء کے کلام میں سے 60 قصائد کو جو ہے شامل کر کے ایک کتاب ترتیب دی گئی جس کا نام سبع معلقات رکھا گیا۔ تو 7 مشہور قصیدہ جو عربوں کے نزدیک بہت اہم تھا، ان عربی قصائد میں سے الاعشا کا بھی ایک قصیدہ شامل ہے۔ اتنا بڑا شاعر تھا اور دور جاہلیت میں گزرا ہے۔ اب اس کے تعلق سے امام قرطبی کیا نقل فرماتے ہیں، اب غور فرمائیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل عرب شراب کے کس قدر عادی تھے، شراب ان کی زندگی میں کس قدر رچ بس گئی تھی۔ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ الاعشا امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ نجد کا شاعر تھا، اس کا تعلق نجد کے علاقے سے تھا۔ یہ اپنے علاقے سے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف اسلام قبول کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے روانہ ہوا، راستے میں مشرکین مکہ مل گئے اس کو، اور مشرکین مکہ نے اس سے کہا کہ ارادہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ عرب کے اندر مدینے میں جو ہے پیغمبر عرب جو ہے جلوہ گر ہوئے ہیں، وہ حق کی دعوت دے رہے ہیں،
میں چاہتا ہوں ان کی باتیں سنوں اور اسلام قبول کر لوں. تو ان لوگوں نے اس کو بھڑکانا شروع کیا, عائشہ کو روکنا شروع کیا, اور جو اسلام کی خرابیاں ان کے نزدیک تھی اپنے تئیں ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تم کو یہ کرنا پڑے گا, اسلام قبول کرو گے تو یہ کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تم کو جو ہے نماز پڑھنا پڑے گی. وہ نماز کا حکم دیتے ہیں. عائشہ سے جب یہ کہا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نماز پڑھنی پڑے گی, اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ہر بندے کو جو ہے اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے. پھر عائشہ سے کہا کہ اچھا نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار ہو تو سن لو, اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہیں مال خرچ کرنا پڑے گا, زکوٰۃ دینی پڑے گی, صدقہ دینا پڑے گا, اپنے مال کو خرچ کرنا پڑے گا. اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی خوبی ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنے زائد مال کو خرچ کرے. یہ تو دنیا کے سارے مذاہب جو ہے کہتے ہیں کہ اپنے زائد مال کو جو ہے غریب اور فقراء کے پر خرچ کیا جائے, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, یہ تو بڑا اچھا پیغام ہے. پھر اس سے کہا گیا کہ اچھا تم اس پر بھی تیار ہو گئے, اب سنو اگر اسلام قبول کر لو گے تو تم کو زنا سے رکنا پڑے گا. اس نے کہا کہ اچھا یہ بھی تو بڑی اچھی تعلیم ہے کہ زنا جو ہے انسان کے عقل کو خراب کر دیتی ہے, انسان کا کردار خراب کر دیتی ہے. انسان جو ہے زنا کی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے, اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی بات کوئی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اسلام قبول نہ کروں. تینوں باتیں قبول کر لی اس نے کہ اگر یہ تعلیمات اسلام کی ہے تو مجھ کو تعامل نہیں ہے, ان باتوں پر عمل کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جب چوتھی بات مشرکین عرب نے کہی کہ تم کو جو ہے ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ شراب بھی ترک کرنی پڑے گی, شراب بھی چھوڑنا پڑے گا. اسلام شراب کا سخت مخالف ہے, اسلام میں شراب جو ہے سخت حرام قرار دی گئی ہے. جب اس نے یہ سنا کہ اچھا کہ مجھ کو شراب بھی چھوڑنا پڑے گی, تو اس نے کہا کہ میں اس پر صبر نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ میں اس پر صبر نہیں کر سکتا, میں 1 سال تک جاؤں گا گھر پر خوب شراب پیوں گا, اور 1 سال کے بعد جو ہے واپس جو ہے اس نے جان لیا کہ اسلام سچا مذہب ہے. تعلیمات تھوڑی سی سننے کے بعد اس نے جان لیا کہ اسلام سچا مذہب ہے. لیکن شراب عربوں کی زندگی کے اندر کس قدر رچ بس گئی تھی کہ ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں 1 سال گھر پر رہوں گا, پورے سال شراب پیوں گا, دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا. لیکن اس کے مقدر میں اسلام نہیں تھا. جب وہ واپس نجد کی طرف روانہ ہوا, اونٹ پر سے گرا, اسی حالت میں اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی. تو یہ ایک واقعہ جو ہے آنکھ کھول دینے والا ہے, پورے عرب کے عالم عرب کی پوری عکاسی کرتا ہے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. ہزاروں کتاب پڑھنے کے بعد جو عرب کے معاشرے کی اخلاقی حالت تھی شراب کے سلسلے میں, اس ایک واقعے سے ظاہر ہو جاتی ہے. اور ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک عائشہ کا ایک طرح واقعہ, ایسے اور بھی واقعات ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ابو محجر ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ابو محجر ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ شاعر بھی تھے اور بڑے بلا نوش, بہت بڑے شرابی بھی تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد بھی شراب نہیں چھوٹتی تھی. آپ غور کریں, سن ہجری 9 میں اپنے قبیلے ثقیف کے ساتھ اسلام انہوں نے قبول کیا, اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد بھی شراب کی عادت ان کو جاری رہی, شراب پیتے رہے. لوگوں کو جب اطلاع ملتی, لوگ جو ہے حد جاری کرتے, لوگ گرفتار کر لیتے, حاکم وقت کے پاس شکایت کرتے, اور اس کے بعد ان کے پر حد جاری کی جاتی. شراب کی جو ہے سزا جو ہے اسلام میں 80 کوڑے ہے, 80 کوڑے لگائے جاتے. بار بار شراب پیتے, بار بار حد جاری کی جاتی. حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے اور قسم کے ساتھ شراب پینا شروع کر دی, تو حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قادسیہ بھیج دیا گرفتار کروا دیا کہ ان کو جو ہے دور دراز علاقے میں لے جاؤ. ایران کے خلاف جو جنگ لڑی گئی, بڑی مشہور جنگ قادسیہ کی جنگ,
اور اسی جنگ نے جو ہے اسلامی لشکر کا رخ پلٹ دیا، اسلام کو جو ہے ایران پر فتح حاصل کرنے کے دروازے کھول دیے۔ بڑی اہم جنگ تھی، تو وہاں پر بھیج دیا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اس لشکر کے قائد ہیں، اور یہ وہاں ان کی قید میں رہیں گے، ان کی نگرانی میں رہیں گے، تو ممکن ہے کہ اپنی عادتوں سے باز آ جائیں، شراب کو چھوڑ دیں۔ اس مقصد کے تحت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے قادسیہ بھیجوا دیا۔ یہ خود اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب میں مروں تو مجھے شراب کے بیل کے قریب دفنانا، جہاں پر شراب کا جھاڑ اگتا ہے، شراب کی بیل جہاں لگتی ہے اس بیل کے قریب دفنانا، تاکہ مرنے کے بعد بھی میں اس کی طراوت سے محروم نہیں رہوں۔ اور ایک دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ مجھے صحرا میں مت دفن کرنا، مجھے، یہ امام ابن حجر اسقلانی نے بھی نقل کیا ہے اور امام قرطبی نے بھی نقل کیا ہے کہ وہ اپنے خود شعر میں کہتے ہیں کہ مجھے صحرا میں دفن مت کرنا، کیونکہ اگر صحرا میں دفن کرو گے تو شراب پینے کا جو ذریعہ ہے مرنے کے بعد وہ کسی طرح سے اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ اتنے شراب کے عادی تھے حضرت سیدنا ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، حضور کے صحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے راہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کیسی ہدایت عطا فرمائی؟ قادسیہ کے موقع پر جب ان کو قید کر دیا گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، کئی دن سے جنگ جاری تھی میدان قادسیہ، اور رومی جو ہے، ایرانی جو ہے بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ میدان فتح نہیں ہو رہا تھا، جنگ جاری ہے، لڑائی جاری ہے، لیکن فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہو پا رہا۔ صبح ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، شام کے وقت جنگ موقوف ہو جاتی، لوگ اپنے اپنے لشکروں میں چلے جاتے، کسی کو فتح اور شکست نہیں ہوتی۔ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ایسی جگہ سے قید تھے جہاں سے جو ہے ان کو میدان جنگ کا منظر نظر آ رہا، دکھائی دے رہا تھا کہ لڑائی چل رہی ہے، تو کیا سچویشن ہے لڑائی کی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے حضرت ابو محجن جہاں قید تھے وہیں پر ان کا کمرہ موجود تھا۔ ابو محجن ثقفی نے دیکھا، حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ لوگ جو ہے بڑی بے جگری کے ساتھ کفار سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی، مسلمانوں کو جیت نہیں مل رہی۔ تو بہت افسوس ہوا ان کو کہ میں یہاں قید و بند میں موجود ہوں، اگر میں بھی آزاد ہوتا تو میں بھی میدان جہاد میں اترتا اور کفار مشرکین سے جو قتال کرتا۔ تو انہوں نے بڑے دردناک اشعار، چونکہ شاعر تھے، بڑے دردناک اشعار جو ہے جہاد کی فضیلت میں لکھے اسی وقت، اور اس کو گنگنانا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا کہ میدان جنگ جاری ہے، لوگ شجاعت اور بہادری کا جوہر دکھا رہے ہیں، اور میں یہاں قید و بند میں پڑا ہوا ہوں، اور میں جہاد میں جا نہیں سکتا، میرے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے اشعار سنے ان کو رحم آ گیا۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جس روز کا یہ واقعہ ہے اس روز زخمی ہو گئے اور اونچے مقام پر، بالا خانے پر جو ہے اپنے، جہاں پر جو نشش ان کی بنائی گئی تھی، جو خیمہ بنایا گیا تھا، اس خیمے کے اونچائی پر جو ہے بیٹھ کر جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ خود بھی جنگ میں شریک نہیں تھے، زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کسی دوسرے صحابی کو جو ہے آپ نے سپہ سالار مقرر کر دیا تھا، اور خود گھر میں موجود تھے، اور دوسرے علاقے میں گھر کے جو ہے جناب ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ تھے۔ ان کی زوجہ کو رحم آ گیا، انہوں نے جہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا جس کا نام بلقا تھا، ان کی بیڑیاں کھول دی۔ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑیاں کھول دی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو جنگ ختم ہونے سے پہلے واپس یہاں آ کر پھر قید میں بن جاؤں گا، پھر جو ہے میں اپنے آپ کو قید کرا لوں گا، بھاگوں گا نہیں۔
آپ دیکھیں کیسے ایمان والے تھے وہ، کیسا جذبہ جہاد تھا کہ قید اس لیے کیے گئے کہ شراب پینے کی وجہ سے ہم کو قید کیا گیا ہے، جہاد کے لیے جا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ جانے کے بعد بھاگ جاؤں گا، جب جنگ ختم ہوگی تو واپس دوبارہ آ جاؤں گا، میرے پیروں میں میرے ہاتھوں میں جس طرح سے بیڑیاں اس سے پہلے تھی صبح کے وقت شام میں بھی ڈال دی جائے، یہ وعدہ کر لیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا آزاد کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا لے کر جب یہ میدان میں اترے ہیں تو ایسی زبردست آپ نے لڑائی کی، ایسا زبردست آپ نے حملہ کیا کہ لوگوں کی کمر توڑ دیتے، ایسا زبردست حملہ کیا، گردنیں اڑا دیتے تھے۔ لوگ ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی طاقت کو دیکھ کر عش عش کرنے لگے، کیونکہ یہ باہر سے آئے تھے، اس علاقے کے تھے نہیں، ان کو تو قید کر کے جو ہے قادسیہ بھیجا گیا تھا، تو عام لشکر کے جو مسلمان تھے وہ بھی ان کو نہیں جانتے یہ کون صاحب ہے۔ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کے جو عام سپاہی تھے وہ نہیں پہچانتے یہ کون ہے۔ لوگ ان کی شجاعت کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ایسی شجاعت کے ساتھ لڑائی، ایسی بہادری کے ساتھ لڑائی، اور جب آپ جنگ میں اترے تو آپ کی بہادری کی وجہ سے ایرانیوں کے دانت کھٹے ہو گئے اور ایرانی جو ہے وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ حضرت سیدنا ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واپس حضرت ابو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آئے، بیڑیاں پہن پھر سے قید ہو گئے۔ آپ غور تو کریں کتنا ایمان تھا ان کے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور آپ کے ذریعے ہوئی، بہت بڑا سبب بنے آپ اس فتح کا۔ چاہتے تو چلے جاتے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میرا قیدی جو ہے وہ قید سے باہر جا کے میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہے، اور اتنا بڑا کارنامہ انجام انہوں نے دیا ہے، معاف بھی کر دیتے، لیکن اس کے باوجود ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جو وعدہ ہم نے آپ کی اہلیہ سے کیا ہے اس کو توڑے، واپس آئے، بیڑیوں کو پہن لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں جب گھر واپس آئے پوچھا کہ حضرت سلمہ نے پوچھا کہ آج کی جنگ کا کچھ عجیب نظارہ تھا، کچھ عجیب بات تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آج جو ہے ہم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے بڑی بے جگری کے ساتھ کفار و مشرکین کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کی صف پلٹ دی۔ میرا گھوڑا لگ رہا تھا کہ میرا گھوڑا اس نے استعمال کیا ہے، برقع استعمال کیا ہے، میرے گھوڑے کو جنگ میں استعمال کیا گیا ہے، اور جو شخص اس کے اوپر جنگ کر رہا تھا، اگر میں نے ابو محجن ثقفی کو اپنے گھر میں قید نہ کیا ہوتا تو میرا یہ گمان تھا کہ وہ ابو محجن ثقفی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان، ان کو تو یہ اطلاع تھی، قید کر کے خود ہی گئے تھے، ان کو تو اطلاع تھی نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کی اہلیہ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہاں ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، میں نے جو ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ باقسم میں آج کے بعد بغیر ثبوت شرعی کے تمہارے پر کبھی حد جاری نہیں کروں۔ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو جملہ کہا، مسلمانوں دل کے کانے سے سنو، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، جب میں گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، تو جب مجھ پر حد جاری کی جاتی تھی، مجھے 80 کوڑے لگائے جاتے تھے، تو حد کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب اس کے پر حد جاری کر دی جاتی ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اب آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ میرے اوپر حد جاری نہیں کریں گے، تو میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب کا ہاتھ نہیں۔ یہ سیدنا ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری کا عالم تھا۔ تو یہ تو ضمنی باتیں ہوئی، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شراب عرب کے معاشرے کا لازمی جز تھی۔ صحابی رسول کا بھی ذکر کیا میں نے کہ اسلام لانے کے بعد بھی شراب کی عادت کچھ دنوں تک رہی، پھر بعد میں آپ نے ترک کی۔ یہ شراب بے پناہ تباہی اور بربادی اور ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے، اسی لیے اسلام نے جو ہے بڑی شد و مد کے ساتھ اس کی مخالفت فرمائی، اس کو
پینے سے روکنے کا حکم دیا، لوگوں کو بچانے کا حکم دیا، اور اس کے تعلق سے بڑی وعیدوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں وہ کن وعیدوں کے مرتکب ہوں گے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بھی اسی تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمار ملت چینل کی ایک نئی پیشکش جو بھی ہم نے آپ کی یہ پیشکش ہماری آپ کو کیسی لگی، کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ ہے، سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔